لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سن لو جوان بیٹھے ہو، امید اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ دوڑ کے آئے. علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. سورہ فتح. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہے جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں؟ کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. اچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. بلو. آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں. آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے. کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں. راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے. مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے. جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا. اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا. اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے. بڑی پرانی بات یاد آ گئی. ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے. اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر. ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر. اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اچھا میرا پتر. اور وہ گرج رہا تھا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی. آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے. تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے. ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا. آپ کو معاف کر. کہ میں نے معاف کیا. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے. کہا کوئی نشانی بتائیں. سنو یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. ہاں بہت دور چلا گیا. کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں. صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا. اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم. ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے.
اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔